بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل تذکرہ ہوا تھا پل صراط کا کہ اس کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بعد ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. پہلی قسم میں جنت کا احوال بیان کیا تھا. آج ذرا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ اس سے بڑی دعا کسی انسان کی کیا کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس قرار دے انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ ہم کہ جنت کا ذرا ماحول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث و روایات کی روشنی میں. تو جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک باغ کا سا خیال آتا ہے, اس کی وسعت کتنی ہوگی اور وہ سارا آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک ایک ایسی جگہ کا بھی تصور دیتا ہے, جب جنت کی بات آئے تو ایک ایسی جگہ کا بھی تصور دیتا ہے کہ جہاں کے باقاعدہ, اگر میں اپنی زبان میں کہوں, انٹری پوائنٹس ہوں گے, جس کے باقاعدہ دروازے ہوں گے. ایک سورہ میں, سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. تو باقاعدہ ایک مقام ہوگا جہاں لوگ داخل ہوں گے. ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے, اب آپ ذرا صرف سوچئے, یہ قرآن کی زبان ہے, یہ ترجمہ ہے, اور آپ سوچئے اس سے اچھا منظر کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ جہاں پہنچیں گے, وہاں پہنچیں گے, اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے ہو تم, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر وہ کہیں گے, یعنی ہم دنیاوی سطح پہ اگر کبھی کسی 5 سٹار 7 سٹار جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے 1-2 گھنٹے کے لیے ٹھہرنا ہے یا 1-2 دنوں کے لیے ٹھہرنا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ویلکم کر رہا ہے وہ اپنی جاب کر رہا ہے صرف, تو بھی دل میں بڑا اچھا احساس ہوتا ہے کہ چلیں بڑی پرآسائش جگہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. وہاں کے جنت کے منتظمین کہہ رہے ہیں یہ سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے ہو, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز حیران کر دیتی ہے دنیا میں, تو میرا اپنا جواب یہ ہوگا, یہ جو کانسیپٹ آف انفینٹی ہے نا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی میں اپنے بچپن سے کبھی خالی سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ اچھا یار جنت یا جہنم, اللہ کرے سب کا ٹھکانہ جنت ہو, وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے. یعنی کیا, یعنی 100 سال, یعنی 200 سال, یعنی 1000 سال, یعنی لاکھ سال, یعنی کروڑ سال, یعنی ختم ہی نہیں ہو رہا, ہمیشہ 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 کے لیے. تو مجھے یہ کانسیپٹ آف انفینٹی حیران پریشان کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو سوچیں اتنی بہترین جگہ پہ کہا جائے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اب یہ ڈائیلاگ بتایا ہے قرآن نے, تو جنت کے منتظمین ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے, جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, ہم کو زمین کا وارث بنا دیا, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. تو کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا. تو پس بہترین اجر ہے عمل, اور پھر یہ آیت آگے بڑھتی ہے, پس بہترین اجر ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ دنیا کے مناظر ہیں, یہ کوئی جنت کے مناظر نہیں ہے, یہ جنت نما مناظر بھی نہیں ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت ایسی ہوگی, اس لیے کہ ہم کیا بتائیں گے جنت کیسی ہوگی, ہم کیا تصور کریں گے, لیکن صرف یہ دنیا کے مناظر ہیں. تو یہ دیکھ کے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے نا, روح خوش ہو جاتی ہے, چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, طبیعت کو اچھا لگتا ہے. آپ سوچیں وہ مناظر پتہ نہیں کیا مناظر ہوں گے. تو وہ کہیں گے کو, اور پھر آگے آیت آگے بڑھتی ہے, اور تم دیکھو گے کہ فرشتے, تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کر رہے ہوں گے, اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. تو جب ہم جہنم کا بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار. تو آئیے بار بار اس بیان کے دوران بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کا ٹھکانہ اس بہترین جگہ پر رکھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, کہا میری امت کے وہ لوگ جو کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے وہ 70,000 لوگ, اب یہ 70 سے مراد لٹرلی 70 ہے
یا استعارتن اللہ بہتر جانے، وہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عالم میں داخل ہوں گے وہ 70,000 لوگ؟ کہا وہ اس عالم میں داخل ہوں گے کہ ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ایک ساتھ قطار کی شکل میں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ بھائی اس حدیث سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت کا دروازہ کم سے کم بھی اتنا وسیع ضرور ہے کہ اس میں ایک وقت میں 70,000 لوگ تو ایک ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا وسیع ضرور ہے، کم سے کم، تو پتہ نہیں کہ وسعت کتنی ہو، کم سے کم اتنا وسیع ضرور ہے۔ جنت کے دروازوں کے باقاعدہ نام بھی ہیں، ایک نام ہے باب الریان، اور کہا گیا یہ وہ باب ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ فرمائے۔ اب جنت کے دروازوں کی بات ہوئی، اب جنت کی آسائشیں کیا ہیں؟ فرمایا، ایک آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تمہیں دھوپ ستائے گی۔ میں نے علماء سے سنا کہ جنت میں جو میووں کا، کھانے کا، پینے کا، مشروبات کا تذکرہ ہے، یہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں کھائے گا، کیونکہ بھوک اور پیاس تو ایک ضرورت ہے یا ایک طرز کا عیب ہے، وہاں پر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ وہاں جو انسان کھائے گا پیے گا اپنی آسائش کے لیے کھائے گا پیے گا، یہ نہیں کہ وہ پیاس سے تڑپا جا رہا ہوگا اور پھر پیے گا، یہ نہیں کہ اس کو بھوک مارے ڈالی رہے گی اور وہ کھائے گا، وہ تو سیراب ہوگا، شکم سیر ہوگا، لیکن لطف لینے کے لیے ساری چیزیں کر رہا ہوگا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم نے جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے۔ اب آپ سوچئے، انسان جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس نے آج اتنی بلند و بالا عمارتیں بنا لی ہیں۔ اکثر لوگوں کا دبئی جانا ہوا ہے، یہ برج العرب، برج خلیفہ جو آپ عمارت دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اس کی جو سب سے جو ٹاپ فلورز ہیں، اتنا بلند ہے کہ اس کے ٹاپ فلور اکثر بادل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اتنا بلند ہے کہ اس کی جو ٹاپ منزل ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، بادلوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ انسان ناچیز جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی عمارت اتنی بلند و بالا ہے، ان عمارتوں کا کیا حال ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے۔ اب میں اگین کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن دنیا میں سوچوں کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا ٹاور ہے، جو سب سے اونچا ٹاور ہے، وہ میرے نام ہو جائے اگر، اور میں اس میں رہوں، تو میں سوچوں گا یار یعنی اس سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ان عمارتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھا جائے گا، اور عمارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عمارتیں ایسی ہوں گی، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے، کیا ہی عمدہ اجر ہے ان میں رہنے والوں کے لیے۔ اب اگین میں اگر کسی چیز کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ بہت اچھی ہے، بہترین ہے، تو میں اپنی بساط کے مطابق کہہ رہا ہوں، میری اپنی اوقات ہے۔ یہی چیز ایک مجھ سے 10 گنا زیادہ امیر آدمی کہے کہ بھئی بڑا زبردست ایکوموڈیشن ہے، تو سب سمجھ جائیں گے کہ وہ بہت ہی اچھا ہوگا، چونکہ اس کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہے۔ یہی چیز بل گیٹس کہے کہ بھئی بڑا بہترین ایکوموڈیشن ہے، تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وسیم بدامی کی بہترین ایکوموڈیشن جس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ بل گیٹس کا اگر کہہ رہا ہے۔ بھائی اب یہ سارے انسان ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں جس جگہ کو، جس مقام کو، جس ایکوموڈیشن کو، جس فیسلٹی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ کیا عمدہ اجر ہے مل کر رہنے والوں کے لیے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوبصورتی، اس کی وسعت، اس کی بلندی، اس کی آسائش ہے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، یقیناً ہمارا رب قدر فرمانے والا ہے، یقیناً ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت ہے، نہ ہمیں کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے، اب یہ اس آیت میں دونوں چیزیں دکھائی ہیں، متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب میوے اور مشروبات
طلب کر رہے ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا. بھئی اللہ کا وعدہ ہے, تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا ایک آیت میں, پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے. شان کیا ہے جنت کی؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی, نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, ایسے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جس کے مزے میں ذرہ برابر فرق نہ آیا ہوگا. نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے مشروب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی, اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کیا وہ شخص جس کے حصے میں, اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی کیا یہ دونوں لوگ, کیا یہ دونوں کیٹیگریز, کیا یہ دونوں کلاسز برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. سوال کیا, کہا کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا. تو یہ ایک ایکسٹریم تھی, وہ ایک اور ایکسٹریم ہے کہ انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا. جاتے جاتے سورہ رحمان کی کچھ آیات سنیے. اگین پھر میں وہی سی بات کی تکرار کہ جو علماء کرام سے سنا. میں بھی جب یہ بات کر رہا ہوں مجھے بہت مشہور و معروف عالم دین نظر آ رہے ہیں, ان کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں. تو یہ ساری کی ساری صرف وہی, میں صرف ایک ریڈر کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ جو علماء کرام سے سنا, جو علماء کرام نے بتایا, صرف وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. تو سورہ رحمان جو کہ ہم اتنی تکرار سے پڑھتے ہیں, اب آپ نے جنت کا احوال سنا. بس جاتے جاتے سورہ رحمان نے جنت کا کیا احوال سنایا. پہلے کچھ آیات سن لیں اور پھر ان کا ترجمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور آگے آیات کا تسلسل ہے. میں کچھ آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے, كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ان آیات کا میں نے کچھ آیات سکپ کر دی, ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب ترجمہ سنیے کہ سورہ رحمان میں جنت کا کیا احوال بتایا گیا. کہا اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو وہ باغ ہیں. اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم ہوں گے. باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں کسی نے پہلے, کسی جن یا انس نے پہلے چھوا نہ ہوگا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغ کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اور ظاہر ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ میں باغ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو نہ جانے اس باغ کا کیا عالم ہوگا. ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسے باغ؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل ہوں گے, بکثرت کھجوریں ہوں گی, بکثرت انار ہوں گے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت ازواج.
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس آخری دو آیات، ان جنتیوں سے پہلے کبھی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت الفردوس رکھے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔